بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شکر ہے کہ کسی بات پر تم اس سے متفق ہوتی ہوئی نظر آئی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ ضد اور ہٹ درمی کی اور بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر عقل کی باتیں کرتا ہے۔ اگر وہ عورتوں کا احترام کرنا سیکھ لے تو ہیرا بن سکتا ہے۔ وہ پہاڑی پتھر ہے، اسے ہیرا بننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم اس سے اپنا جس قماش کا احترام کرانا چاہتی ہو، یہ تو وہ قبر میں اترنے تک بھی نہیں کر سکے گا۔ تم شمال کے پہاڑوں میں خاصا عرصہ گزار چکی ہو اور اچھی طرح جانتی ہو کہ وہاں مرد سے عورت کے صرف 3 رشتے ہوتے ہیں: ماں، بہن، بیوی۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، بہن سب کی بہن اور عزت ہوتی ہے، لیکن بیوی جس کی ہو بس اسی کی ہوتی ہے۔ وہاں ان 3 کے علاوہ مرد اور عورت کے درمیان دوست یا محبوبہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ لوگ جدید تہذیب کو گناہ سمجھ کر اس سے دور رہتے ہیں۔ ان کی اپنی روایات ہیں، اس لیے ان پہاڑوں میں ان کا یہ رویہ قابل فہم ہوتا ہے، لیکن سلطان شاہ برسوں سے شہروں میں نئی تہذیب کے سائے میں شب و روز گزار رہا ہے۔ وہ اب تک ان باتوں سے مانوس کیوں نہیں ہو سکا؟ اس سوال کا جواب وہی دے سکے گا۔ یہ تم کیا خرافات لے بیٹھی؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ بلیک کیٹ ٹی سے تو اب میرے گھر سے رات ہی کو رابطہ ہو سکے گا۔ ہم ابھی تک کرنل مہیش پال کے مقامی کونسلیٹ کو بھولے رہے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا۔ یہاں ہمارا کوئی شناسہ نہیں ہے، اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسلام آباد کے سفارتخانے میں مہیش پال کے علاوہ تمہارے 2 ایسے جاننے والے ہیں جن سے تم شیخ کے کوڈ کے ذریعے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کراچی میں تمہارے کام کا آدمی کون ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ایک تو کرنل مہیش پال کا سیکرٹری ہی ہے۔ ایسے کاموں میں لوگ بلا ضرورت خود کو یا اپنے رابطوں کو ایکسپوز نہیں کرتے۔ میں جس سے بھی اس موضوع پر بات کروں گی وہ چھوٹتے ہی یہ جاننا چاہے گا کہ مجھے کراچی والوں کے بارے میں کیا تجسس ہے۔ وہ بات سیدھی اور سامنے کی تھی۔ میں چاہتا تو ویرا کو سمجھا سکتا تھا، مگر میری خواہش تھی کہ میں اس معاملے کو کنٹرول ویرا سے لے لوں، اس لیے میں نے کہا بات کر کے کوئی بھی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تم سے متعارف تو نہیں ہوں گے، بس کوڈ کے ذریعے شناخت ہوتی ہوگی۔ متعارف نہیں ہے، لیکن پہلے بھی ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری اہمیت صحیح کوڈ کی ہوتی ہے۔ کیا تم خود اسلام آباد بات کرنا چاہ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ جمود ٹوٹنے کی کوئی راہ نکل آئے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ گفتگو کرتے ہوئے تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ سفارتی عہدوں کی آڑ میں یہ لوگ سیکرٹ سروس کے سینئر اراکین ہیں اور اڑتی چڑیا کے پر گن لینے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے پرخیال لہجے میں سوال کیا۔ کرنل مہیش پال کا سیکرٹری رام دیال ہے اور دوسرا ویزا افسر کرن مورے ہے۔ ویرا سے کوڈ کے تبادلے کے طریقہ کار پر گفتگو کے بعد میں نے فون سنبھال لیا۔ رام دیال کا نمبر براہ راست تھا اور میری نظروں میں وہی اہم آدمی بھی تھا، کیونکہ کرنل مہیش پال اسی کا افسر تھا اور باہمی اعتماد کی فضا میں کوئی ایسی بات بھی بتا سکتا تھا جو کرن مورے کے علم میں بھی نہ ہوتی۔ دوسری گھنٹی پر اسلام آباد میں فون اٹھا لیا گیا۔ مردانہ آواز نے اپنا نام بتانے کے بجائے اپنے سفارت خانے کا نام لیا تھا۔ میں مسٹر مہیش پال سے بات کر سکتا ہوں؟ بغیر کسی پیشگی ارادے کے میری کھوپڑی نے عین وقت پر کلا بازی کھائی تھی، کیونکہ اس وقت تک اخبارات میں مہیش پال کی گمشدگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ شی کے کارندے کی حیثیت میں مجھے سب سے پہلے کرنل ہی سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ ویرا میرے اس غیر متوقع سوال پر حیران نظر آ رہی تھی، لیکن ایک بار گفتگو کا آغاز ہو جانے کے بعد درمیان میں دخل انداز ہونا یا مجھے لقمہ دینا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ کرنل مہیش پال موجود نہیں ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے نہایت خلیقانہ لہجے میں مجھ سے دریافت کیا گیا۔ میرا کرنل سے بات کرنا بہت ضروری اور ناگزیر ہے، میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ وہ کب تک مل سکیں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرے اصرار پر میرے مخاطب کا تجسس بیدار ہو گیا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میری رام دیال سے بات کرا دیں۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ میں بول رہا ہوں، دوسری طرف سے فوراً ہی جواب دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو دھیما اور رازدارانہ بناتے ہوئے کہا، میں سلور آئی کا پجاری بول رہا ہوں۔ اوہ! رام دیال نے شاید ایک گہرا سانس لیا تھا۔ میں طاقت کا دیوتا ہوں۔ میں نے اس تبادلے پر اطمینان کا اظہار ضروری سمجھا۔ گڈ۔ کرنل کے بارے میں ہماری طرف سے ایک شخص پہلے بھی تم سے رابطہ کر چکا ہے۔ آخر کرنل کہاں لاپتہ ہو گیا ہے؟ تشویش امیز لہجے میں آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے میں نے کرنل کے بارے میں دانستہ واحد غائب کا صیغہ استعمال کیا تھا تاکہ اپنے مخاطب کو ذہنی طور پر معروف رکھ سکوں۔ ہم خود پریشان ہیں، وہ واقعی
کھل کر بات کر رہا تھا۔ اس واقعے کو آج تیسرا دن ہو چلا ہے اور ہم مخمصے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کرنل کسی اہم مشن پر اکیلے نکل گئے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کیا بات کروں۔ مجھے صرف اور صرف کرنل سے بات کرنا تھی۔ میں اصرار نہیں کرتا، لیکن تم چاہو تو اپنا مسئلہ مجھے بتا سکتے ہو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ مسئلہ میرا نہیں بلکہ کرنل کا اور تمہارا ہے، میں نے بے لوچ لہجے میں کہا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تم صرف اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ میرا کوڈ سن کر بھی تم میری اس فون کال کا مدعا نہیں سمجھ سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اصرار نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ کرنل کی غیر حاضری کچھ طویل ہو جائے۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ مدافعانہ ہو گیا۔ وہ غیر ضروری طور پر کوئی ذمہ داری اپنے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، لیکن اسی کے ساتھ وہ اپنے فرائض سے چشم پوشی کرنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ تم بلیک کیٹ ٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ میں اسمگلروں، چوروں، قاتلوں، ڈاکوؤں اور موت کے سوداگروں کے ساتھ زندگی بھر ہر قسم کے مذاکرات کرتا رہا تھا اور چند ہی ثانیوں میں معاملہ ختم کرنے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن کسی سفارتی افسر سے ایک نازک اور خفیہ موضوع پر گفتگو کرنے کا وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ محتاط روی میں گفتگو بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن وہ لمحات میرے لیے صبر آزما تھے۔ وہ ذہنی تناؤ میں صرف اس امید پر برداشت کر رہا تھا کہ آخر کار مجھے کامیابی کی امید ہو چلی تھی۔ ریسیور پر اس کی آواز بھی رازدارانہ ہو گئی، صرف اس حد تک کہ وہ فائل کرنل ہر وقت اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنے ساتھ دفتر لاتے ہیں اور چھٹی ہونے پر گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں بھی وہ تجوری میں ہی رہتی ہوگی جس کی چابی صرف کرنل کے پاس ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں۔ بلیک کیٹ ٹی کسی فرد کا نام ہے یا پروجیکٹ کا؟ اس کی لا علمی پر مجھے سوال کرنے کا موقع مل گیا۔ فوراً ہی اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ تم مجھ سے کیا اگلوانا چاہ رہے ہو؟ اس مرحلے پر بات بگڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی نرمی سے کہا، تم مجھے غلط نہ سمجھو، دراصل مجھے اس بارے میں بہت کچھ معلوم ہے اور اپنی زبان کھولنے سے قبل میں یہ اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ تم کتنا جانتے ہو تاکہ میں اپنی گفتگو اسی دائرے میں محدود رکھوں۔ مجھے اس موضوع کی اہمیت کا پورا اندازہ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے قابل اعتماد ہیں کیونکہ ہم نے کوڈ ورڈ سے اپنی شناخت کرا لی ہے۔ جہاں تک بلیک کیٹ ٹی کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں تم باہر کے آدمی ہو۔ اگر تم کو کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں تو کھل کر بات کرو۔ وہ باتیں میرے علم میں آنے سے ان کی رازداری میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے یہ وضاحت کر کے میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، بلیک کیٹ ٹی تمہارا ایک گاگ سیکرٹ ایجنٹ ہے اور سندھ میں تمہارے کسی مشن کا چیف بھی ہے۔ وہ ہم سے فوری طور پر پیچیدہ ہتھیاروں اور ان کے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ خریدنا چاہتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ شی کے لیے وہ اجنبی ہے اور وہ شی پر بھروسہ کر کے سودے کی رقم پیشگی ہمارے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ ڈلیوری لے کر رقم دینے کی بات کر رہا ہے۔ ہم کسی معقول ضمانت کے بغیر اسلحے کی اتنی بڑی کھیپ یہاں نہیں لا سکتے۔ اس کے لیے بلیک کیٹ ٹی نے خود ہی ضامن کے طور پر کرنل کا نام تجویز کیا ہے اور کرنل لاپتہ ہے۔ میں سانس لینے کے لیے خاموش ہوا تھا کہ وہ بول پڑا، معاملہ واقعی بہت اہم ہے۔ کیا تم ضمانت کے لیے چند روز تک کرنل کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتے؟ ہمیں کوئی عجلت نہیں۔ عجلت بلیک کیٹ ٹی کو ہے، وہ فوری طور پر اسلحہ چاہتا ہے۔ یہ اتفاق یا اس کا مقدر ہے کہ اس کا مطلوبہ ساز و سامان ہمارے مشرق وسطی کے آپریشن ڈپو میں موجود ہے۔ ضمانت مل جائے تو لانچوں میں وہ سارا ساز و سامان چند دنوں میں ہی یہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دیر ہو گئی تو ہم 2 ماہ سے پہلے ڈلیوری نہیں دے سکیں گے۔ 2 ماہ؟ اس نے حیرت سے دہرایا تھا۔ یہ تو بہت لمبی مدت ہے۔ اس کے تبصرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بلیک کیٹ ٹی کے معاملے میں وہ اتنا انجان نہیں تھا جتنا بن رہا تھا۔ اسے اپنے سیکرٹ ایجنٹ کی ضروریات اور ترجیحات کا بخوبی علم تھا اور وہ یقیناً خود بھی اس کھیل میں کوئی اہم رول ادا کر رہا تھا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم مقامی یا علاقائی نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر آپریٹ کرتے ہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسرائیل اور کئی دوسرے جنگجو طاقتوں سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تمہاری ضمانت ملنے سے پہلے کسی حکومت سے ہماری شرائط طے پا گئی تو ہمارا ڈپو خالی ہو جائے گا۔ 2 روز منڈیوں میں اسلحے کی دستیابی تک ہم کسی سپلائی سے قاصر رہیں گے۔ مال مل بھی گیا تو اسے یہاں تک لانے میں ہی 1-1.5 ماہ لگ سکتا ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میری پیش کی ہوئی صورتحال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ دراصل اس وقت بھی میں نے تم کو فون پر بات کر کے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے بات کر لی۔ مجھے ایسی کوئی ضمانت دینے کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے اوپر والوں سے بات کر کے جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں۔ تم سمجھے نہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ ان ممالک میں تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی آن لائن ہو اور کوئی خاموشی
خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا ہو۔ تم دونوں ممالک تعلقات خراب ہیں، اس لیے یہ امکان بھی ہے کہ سراغر ثانی کا کوئی ادارہ تمہارا فون ٹیپ کر رہا ہو۔ میں ان خطرات سے بہت خوف زدہ ہوں۔ میں تمہارے اندیشے سمجھ رہا ہوں۔ اس کی تفہیمی آواز ابھری۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ چند روز کے لیے تم اسلام آباد آ جاؤ؟ یہاں ہم سارے معاملات دو طے کر لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اوپر سے کلیئرنس آنے میں 2 دن سے زیادہ نہیں لگے گا، کیونکہ بلیک کیٹ ٹی کے لیے وقت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ کراچی میرا ایک اہم اور بڑا آپریشن بیس ہے۔ یہاں ہماری پوری تنظیم ہے۔ اسے چھوڑ چھاڑ کر میں اسلام آباد نہیں آ سکتا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میرا وہاں سے فون پر اہم ہدایت جاری کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا۔ تم چند دن کے لیے کراچی کیوں نہیں آ جاتے؟ تمہیں تو اپنے سفارتخانے سے اس کام کے لیے باقاعدہ اجازت مل سکتی ہے۔ اسلام آباد چھوڑتے ہی مقامی حکام میری کڑی نگرانی شروع کرا دیں گے۔ ہمارے عملے کا کوئی فرد وزارت خارجہ کو اطلاع دیے بغیر شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں وہاں آ بھی گیا تو میری وجہ سے تم بھی کسی چکر میں پڑ سکتے ہو۔ ہمیں باہمی رابطے کے لیے یقیناً کوئی اور راہ تلاش کرنی ہوگی۔ بس یہ خیال رہے کہ یہ میرے آخری فون کال ہے۔ میں نے اس پر دباؤ بڑھانے کی نیت سے کہا۔ تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ اس نے برجستہ سوال کیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں ٹیلی فون کے رابطوں کا قائل نہیں ہوں۔ اس وقت بھی ایک پبلک بوتھ سے فون کر رہا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کرنل آ گئے تو وہ تم سے کیسے رابطہ کریں گے؟ اس نے مجھے گھیرنا چاہا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، ہماری طرف سے یہ دوسری کوشش ہے۔ اب کرنل کو بلیک کیٹ ٹی کے ذریعے کوئی راہ نکالنا ہوگی۔ ہمارا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ کرنل نہ آئے تو میں کیا کروں گا؟ ہمیں تو جلد از جلد یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ دوسری طرف سے لائن پر سکوت چھا گیا۔ شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس دوران میں لوہا گرم دیکھ کر اپنے ذہن میں موجود تجویز کے لیے مناسب الفاظ یکجا کر رہا تھا، اور پھر اس کے بولنے سے پہلے ہی پرخیال انداز میں بولا، کراچی قونصلیٹ میں بھی تو تمہارا کوئی آدمی ہوگا؟ ہاں یقیناً ہے، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تمہارے لیے کوئی دشواری نہ ہو تو میرے روزمرہ رابطے کے لیے تمہارا کراچی والا آدمی کارآمد رہے گا۔ میرے اور تمہارے درمیان وہ زیادہ مؤثر پیغام رسانی کر سکے گا۔ پیغامات کے تبادلے کے لیے تم لوگ سفارتی ڈاک کے تھیلوں سے ٹیلیکس اور فیکس تک کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میری تجویز پر وہ اپنی خوشی نہ چھپا سکا۔ تم نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ہم لوگ فون ملا کر آپس میں دعا سلام کے ذریعے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ نمبر صحیح ملا ہے، پھر اپنے خفیہ پیغامات ایک دوسرے کو فیکس کر دیتے ہیں جو پڑھ کر تلف کر دی جاتے ہیں۔ یہ صورت ہمارے لیے بہت مناسب رہے گی۔ جب مناسب سمجھو اپنے آدمی کو بتا دینا کہ وہ بلیک کیٹ ٹی کے ذریعے مجھ سے مل لے۔ میں نے اپنے جوش اور ہیجان پر قابو پاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، اس کا قونصلیٹ خود میرے پاس نہیں تو میں کسی اور کو کیا بتاؤں گا؟ مسئلہ حل ہونے کی امید میں اس کے لہجے میں بے تکلفی عود کر آئی۔ میں اسے مطلع کر دوں گا، نصف گھنٹے بعد تم اس سے اپنے کوڈ کے حوالے سے بات کر کے کہیں مل لینا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ طریقہ کار ہم دونوں کے لیے سود مند رہے گا۔ کوڈ تو بعد میں آئے گا، اس کی ابتدائی شناخت کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ مس شانتی نارائن ہماری PRO ہے، تمہارا اسی سے واسطہ رہے گا۔ خدا کرے کہ تمہاری PRO خوش شکل اور خوش مزاج ثابت ہو۔ اسے دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ بھی ہماری ہی ٹریڈ کی ہے۔ اسے زیادہ رجانے اور لبانے کی کوئی کوشش نہ کرنا، وہ اپنی کھڑی ہتھیلی کی ایک ہی ضرب سے گردن توڑ دینے میں کمال رکھتی ہے۔ ان خرافات کے لیے میرے پاس بھی وقت نہیں ہوتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بد شکل اور بد مزاج عورتوں سے مل کر میں کئی دن تک خودکشی کے امکانات پر غور کرتا رہتا ہوں۔ اسی وجہ سے ایسی ملاقاتوں سے گریز کرتا ہوں۔ کوئی بڑی مجبوری پیش آ جائے تو اور بات ہے۔ اس سے گفتگو کا خاتمہ خاصے پرجوش اور خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ یہ کون سی PRO کی بات ہو رہی تھی؟ ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی مجھے ویرا کی جرا سے دو چار ہونا پڑ گیا، کیونکہ وہ بیچاری صرف میری ہی گفتگو سنتی رہی تھی۔ یہاں کراچی میں کوئی مسز شانتی نارائن ہے؟ میں نے اسے نام سے آگاہ کر کے رام دیال سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل دہرانی شروع کر دی، جو ویرا کے لیے حیرت اور دلچسپی کا باعث تھی۔ تم واقعی اتنے پکے مکار ہو کہ وہ بیچارہ آخر تک تمہارا مقصد نہیں سمجھ سکا ہوگا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ اپنے لیے نئی سگریٹ سلگا کر بولی تھی، تم نے گھیر گار کر اپنے مطلب کی بات اس کے منہ سے اگلوا ہی لی۔ شطرنج میں حریف کے شاہ کو مارنے کے لیے ہر موہرے کو 20 دفعہ آگے پیچھے لے جانا پڑتا ہے، تب کہیں بازی قابو میں آتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے وہ بھی بہت مردود ثابت ہوا، آخر تک بلیک کیٹ ٹی کے بارے میں معصوم اور انجان بنا رہا، جبکہ میرا اندازہ ہے کہ شی کے کوڈ سے واقف ہر شخص بلیک کیٹ ٹی اور اس کے منصوبے سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہے، بلکہ اپنی بساط کے مطابق اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کر رہا
رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم ایسے تمام لوگوں کو اٹھوا کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو گے جو کرنل مہیش پال کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کرنل کو سلطان شاہ نے کسی پروگرام کے بغیر فرنگی سے اغوا کیا تھا۔ رام دیال کرن مورے مسز شانتی نارائن کو کوئی نقصان پہنچا تو سفارت خانے والے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ شی انہیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر تم کراچی میں ان کے آدمیوں کی نشاندہی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، سیدھی سی بات ہے کہ میں یہاں اس سے ہر وقت مل سکتا ہوں، اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ، اور پھر شاید باتوں باتوں میں بلیک کیٹ ٹی کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جائے۔ غزالہ کی بازیابی کے بعد میں اس کو ضرور گھیروں گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری طرف سے اس کا ذہن صاف نہ ہوا ہو۔ ویرا کے ساتھ کچھ دیر تک وہیں گپ شپ ہوتی رہی۔ میں دانستہ اسے چڑھانے کی کوشش کرتا رہا۔ دراصل میں اس سے کچھ دیر کے لیے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا تاکہ مافیا والوں کی خیر خبر لے سکوں۔ عملاً میں ہر محاذ پر اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن ویرا سے گہری دوستی ہونے کی بنا پر مجھے اس قطالہ عالم کا تعاون بھی حاصل تھا۔ اسے بھی اس بات کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی تھی کہ جن دنوں وہ کراچی میں میرے خون کی پیاسی ہو رہی تھی تو میں نے اس کا زور توڑنے کے لیے مافیا والوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ مقامی مافیا چیف سیٹھ حبیب جوانی کی کچھ اپنی قانونی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ منظر عام پر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اسے مافیا کے ڈان 3 کی آشیرواد حاصل تھی جو مجھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس تمام جوڑ توڑ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سیٹھ حبیب جوانی مافیا کا مکمل چارج میرے حوالے کر کے خود وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ جیل سے اس کے فرار کی تیاری اور منصوبہ بندی مافیا کے بڑوں کی براہ راست نگرانی میں ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ منشیات کے اس باحیثیت مجرم کو پاکستان لا کر اس کی سربراہی میں مافیا کی داغ بیل ڈالنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان میں تیار ہونے والی کم لاگت مگر بہترین ہیروئن پر قابض ہو سکے۔ سیٹھ حبیب کے لیے میرے ذات اس وقت ایک ناگزیر مجبوری بن گئی۔ جب جرمن جیل میں اس کا ہم شکل اتفاقی طور پر مر گیا اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ متوفی کے دانتوں کی تعداد اصل قیدی کے دانتوں سے زیادہ تھی، اور پھر وہاں سے ماہرین پوری تیاریوں کے ساتھ مفرور قیدی کا کھوج لگانے کے لیے پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں موجود مدر مافیا کے نمائندوں نے ان ماہرین کو دہشت گردی کے ذریعے خوف زدہ کر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا، مگر احتیاطاً سیٹھ حبیب جوانی کو بھی پرپوشی اختیار کرنا پڑ گئی اور میں مافیا کے سارے وسائل پر پوری طرح قابض و متصرف ہو کر اسے شی کے سامنے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن تازہ ترین خبریں میرے لیے تشویشناک تھیں۔ مدر مافیا کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ جرمن جیل میں مرنے والے قیدی کی لاش سے مطلوبہ تعداد میں دانت غائب کر کے ریکارڈ میں سیٹھ حبیب جوانی کو مردہ قرار دلوا دیا گیا تھا اور وہ اپنی رپوشی ختم کر کے کسی نئے نام سے منظر عام پر آ سکتا تھا۔ مافیا شی سے کہیں زیادہ قدامت پسند اور روایتی تنظیم تھی۔ اس میں شمولیت کے لیے حلف لینا ہوتا تھا، اور ایک بار حلف لینے کے بعد کوئی بھی شخص زندگی بھر مافیا سے روح گردانی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آزاد اور خود مختار رہتے ہوئے مجھے ہر قسم کی آزادیاں حاصل تھیں، لیکن ایک بار سیٹھ حبیب جوانی واپس آ کر میرے سر پر مسلط ہو جاتا تو میرے لیے مشکلات کا ایک لامتناہی دور شروع ہو سکتا تھا۔ ٹریڈ لائن کے دفتر سے میری طویل غیر حاضری پر مشتبہ ہو کر وہ کسی کو میری نگرانی پر بھی مقرر کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا اس کا تصور کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں تھا۔ دوسری طرف مجھے یہ تشویشناک خبر بھی مل چکی تھی کہ میری تباہ کن سرگرمیوں میں قابو پانے کے لیے شی کے سربراہ جمی لائٹ نے مافیا کے سپر ڈان سے رابطہ کیا ہوا تھا، اور وہ دونوں عالمی مجرموں کے نامور معززین تھے اور ان کے درمیان اصولی طور پر ایک ملاقات طے ہو چکی تھی جس کا انعقاد یورپ کے کسی پرفضا مقام پر ہونا تھا۔ وہ دونوں ہی درندوں، بھیڑیوں اور موت کے سوداگروں کی بھیانک تنظیمیں تھیں، اور ان کے درمیان ایک قدر مشترک تھی کہ وہ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتی تھیں اور جرائم کی آبیاری کی خاطر کبھی بھی قانون یا دوسری اصلاحی قوتوں کا سہارا لینے کی قائل نہیں تھی۔ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ دونوں بڑوں کی اس پہلی ملاقات میں مجھے بھی طلب کیا جاتا۔ وہاں میرا بیان سن لینے کے بعد جو کچھ ہوتا وہ مجھے اپنے حق میں بہتر نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاص طور پر سیٹھ حبیب جوانی کے ذاتی مسائل حل ہونے کے بعد مافیا والوں کے لیے میری افادیت کم ہو کر رہ گئی تھی، اور مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ سپر ڈان جمی لائٹ سے خیر سگالی کے نجی اظہار کے طور پر اس ملاقات میں مجھے اس کے حوالے کر سکتا
رہتا تھا۔ اس پریشان کن پس منظر میں میرے لیے مافیا کی سن گن لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ویرا کے ٹل جانے کے بعد میں نے فوراً ہی فون پر سینڈو سے سلسلہ ملایا۔ وہ کاروباری اوقات تھے، اس لیے ٹریڈ لائن کا دفتر کھلا ہوا تھا۔ آپریٹر نے فوراً ہی میری آواز پہچان کر سینڈو سے لائن ملا دی۔ میں تمہاری طرف سے بہت پریشان ہوں باس۔ دعا سلام کے بعد اس کی تشویش آمیز آواز ابھری تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ تم آج کل کہاں مصروف ہو اور کیسے مل سکتے ہو۔ اس کے لب و لہجے میں مجھے ہلکی سی شکایت کا احساس ہوا اور میں نے گراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو سینڈو۔ یہ کب سے ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنی نقل و حرکت اور مصروفیت سے تمہیں باخبر رکھا کروں۔ میں تمہارا ماتحت تو نہیں ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں باس، اس کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تم سے ایسی باتیں کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ چیف شہر میں موجود ہے۔ وہ دفتر نہیں آیا، لیکن کل شام سے اب تک وہ کم از کم 10 مرتبہ فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھ چکا ہے اور میں اسے کوئی معقول جواب نہیں دے سکا۔ اب تم خود میری پوزیشن اور مجبوریوں کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں نے اسی جھنجھلاہٹ میں جواب دیا۔ اسے بتا دینا کہ آج میں بہت مصروف ہوں، خود ہی اس سے بات کر لوں گا، ورنہ کل دفتر میں آؤں گا۔ بات کر لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سینڈو کی آواز پزمردہ تھی۔ تم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فون پر مجھے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ تم نے اسے ان پیغامات سے آگاہ کر دیا ہے جو ڈان 3 نے میرے لیے چھوڑے تھے۔ خود ملک کے انتہائی شمالی علاقوں میں کہیں روپوش ہو گیا تھا، کیونکہ جرمنی کے پولیس اور جیل کے حکام کو شبہ ہو گیا تھا کہ وہ جیل میں اپنے کسی ہم شکل کو پھنسوا کر خود دوڑ رہا ہے۔ تم نے اسے ان پیغامات سے آگاہ کر دیا ہے جو ڈان 3 نے میرے لیے چھوڑے تھے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس کی بات کاٹ کر چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا پہلا سوال تمہارے بارے میں ہوتا ہے اور میرا منفی جواب سنتے ہی اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس مال کا کیا بنا جو تم ابراہیم حیدری کے علاقے میں وصول کرنے کے بعد اپنے ساتھ نہیں لا سکے تھے؟ صورتحال سمجھ کر میں نے اپنی گفتگو کا رخ اس کی کارکردگی کی طرف موڑ دیا۔ وہ مال محفوظ تھا، کل میں نکال لایا تھا۔ تم اجازت دو تو اسے آگے بڑھا کر رقم وصول کر لوں۔ چیف کی غیر حاضری میں ہم یہی ایک ڈیل کر سکے ہیں اور وہ بھی ابھی ادھوری ہی ہے۔ یہ مال کراچی سے کیسے نکلے گا؟ میں نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے سوال کیا۔ آج کل ایئرپورٹ مخدوش ہو گیا ہے۔ یہاں امریکن ماہرین اور تربیت یافتہ کتے باہر سمگل ہونے والی ہیروئن کا سراغ لگانے پر مامور ہیں، اس لیے مال کراچی پورٹ سے نکلے گا۔ آگے دبئی سے کوئی دوسرا بندوبست ہے۔ مال کی آج ڈلیوری دے دو۔ یہ یاد رکھنا کہ جب تک چیف دفتر نہیں آتا تم براہ راست مجھ ہی کو جواب دے ہو۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے کن آنکھیوں سے جائزہ لیا کہ ویرا اس وقت تک واپس نہیں لوٹی تھی، اس لیے دھیمی آواز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ویرا اور شی پر آخری اور بھرپور ضرب لگانے کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے میری کیسی خون ریز آویزش چل رہی ہے۔ تم وہی ہو جہاں اس نے مسلح دعویٰ بولا تھا۔ اسے سوال کرنے کا موقع مل گیا۔ وہاں وہ مجھے اب تک ذبح کرا چکی ہوتی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اسے دھیان میں رکھنا۔ اب کل صبح ہی دفتر میں تم سے ملاقات ہو سکے گی۔ اتنا کہہ کر میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے سینڈو کی استعمال کی ہوئی ترکیب میرے ذہن میں رینگ آئی اور میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ ہیروئن کے انسداد کے لیے پاکستان میں 2 بیرونی قوتیں برسر پیکار تھیں۔ امریکن اور تربیت یافتہ کتے خواص کے اعتبار سے ان دنوں وہ دونوں ہی ایک پٹڑی پر چل رہے تھے، جن کی بنیاد خود غرضی اور مفاد پرستی پر استوار تھی۔ آئین میں دی گئی شخصی آزادیوں کی بنا پر وہ اپنے ملک میں ہیروئن اور دیگر منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر کوئی سخت قدغن عائد کرنے سے گریز کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ہیروئن کے پیداواری سرچشموں پر پوری قوت کے ساتھ تمام ممکنہ پابندیوں عائد کرنے پر تلے رہتے تھے۔ بابائے معاشیات آدم اسمتھ کے طلب اور رصد کے اٹل اصول پر اپنی آزاد اور خود مختار معیشت کو سنوارنے والے منشیات کی کھپت، اسمگلنگ، بڑھتے ہوئے استعمال اور اس کی ہلاکت خیزی پر وہ اٹل اصول عائد کرنے سے مسلسل چشم پوشی اختیار کرتے چلے آ رہے تھے۔ بے وقوفوں کی طرح اکیلے بیٹھے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہو؟ ویرا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میری بے خبری میں نہ جانے کب اپنے کمرے سے وہاں آ موجود ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ یہ مسز شانتی نارائن کہیں تمہاری چچی ثابت نہ ہو۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، رام دیال کی تعریف تو میں نے تمہیں سنا ہی چکا ہوں۔ تمہیں بھی ہر موڑ پر عورتیں ٹکراتی ہی رہتی ہیں۔ وہ میرے قریب بیٹھتی ہوئی بولی تو اس کے الفاظ سے حسد اور رقابت کی ہلکی سی آنچ ظاہر ہو رہی تھی، لیکن تم شانتی کے ساتھ
صرف کام سے کام رکھو گے۔ جب میں نے اسلام آباد بات کی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تجسس کا اختتام کسی خوبرو خاتون کی ذات پر ہوگا۔ اب اسے راہ پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا ہی پڑے گا، کم از کم اس سے بات تو کرو۔ اب تک رام دیال تمہارے بارے میں اسے بریف کر چکا ہوگا، وہ بڑی شدت سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ویرا نے مجھے اکسانے کی کوشش کی، وہ اگر صرف شانتی ہوتی تو میں بڑے شوق سے اس سے ملتا، لیکن وہ مسز بھی ہے، میں پرائی عورتوں سے دامن بچا کر چلنے کا عادی ہوں، اس سے میری دوستی مطلب نکالنے سے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ ذرا یہ بھی خیال رکھنا کہ اس سے آج شام کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنانا ہے، آج ہمیں بلیک کیٹ ٹی سے بات کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اگر اسے جانو ماچھی کے آدمیوں کے بارے میں ذرا بھی بھنک ملی ہوئی تھی تو اب تک اسے ضرور پتا چل گیا ہوگا کہ ان پر کیا بیت چکی ہے۔ ویسے بھی شام کے اخبارات میں سب کچھ آ جائے گا۔ میں نے غور سے ویرا کی طرف دیکھا اور رام دیال سے ملا ہوا شانتی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کال اسی نے ریسیو کی تھی۔ اس کی ذات جو کچھ بھی ہو رہی ہو، اس کی آواز میں صنف مخالف کے لیے بے پناہ جاذبیت اور مقناطیسی کشش موجود تھی۔ اس کی زبان سے اس کے نام کی تصدیق ہوتے ہی میں نے اپنا کوڈ ادا کیا اور اس نے فوراً ہی طاقت کا دیوتا کہہ کر گفتگو آگے بڑھانے کی راہ ہموار کر دی۔ گفتگو کو ابتدا ہی سے رسمی درے سے ہٹانے کے لیے مجھے فوراً ایک بات سوچ گئی، تم جیسی دلکش آواز والی خاتون کو دیوتا کی بجائے طاقت کی دیوی ہونا چاہیے۔ اس کی جاندار ہنسی کی مترنم آواز ابری۔ کوڈ ادا کرتے ہوئے خود میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن دیوی کہتی تو شاید تم میری شناخت ہی تسلیم نہ کرتے۔ رام دیال نے مجھے تم لوگوں کے کٹر اصولوں کے بارے میں اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا تھا۔ ویسے اصل نام کیا ہے تمہارا؟ آدمی دلچسپ معلوم ہوتے ہو، ہماری دنیا میں کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا، تم جو نام چاہو مجھے دے سکتی ہو۔ تم میرے نام سے واقف ہو، اخلاقاً تمہیں بھی اپنا نام بتانا چاہیے۔ میں ہر وقت تو تمہیں سلور آئی کا پجاری نہیں کہہ سکتی، اس نے نرم دعوت انگیز اور مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر تم مجھے پیٹر باغ کہہ سکتی ہو، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ تو کیا تم کوئی غیر ملکی ہو؟ اس نے مجھ پر فوراً ہی وہ سوال داغ دیا اور میرا اقرار سن کر وہ تحیر زدہ لہجے میں بولی، غیر ملکی ہو کر بھی تم مجھ سے اچھی ہندی بول رہے ہو۔ زبان سیکھنے کے بعد ہی مجھے یہاں کی پوسٹنگ ملی ہے، ہمارے کام بھی سفارتی پیمانے پر ہوتے ہیں۔ مجھے اس نڈر بےباک اور بطونی خاتون سے گفتگو میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھ سے ملو گی تو تم یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکو گی کہ میرا رنگ روپ بھی یہاں کے باشندوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے تمہارے اور اسلام آباد کے درمیان رابطے کا کام دینا ہے، غالباً ہم ایک دوسرے سے مل کر ہی اس بارے میں کوئی طریقہ کار طے کر سکیں گے۔ تمہاری چھٹی کس وقت ہوتی ہے؟ میں نے قدرے فدویانہ لہجے میں سوال کیا۔ کام کے لیے ہر وقت دفتر چھوڑ سکتی ہوں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ تم چاہو تو میں اسی وقت کہیں بھی آ سکتی ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ملنے جلنے کا مزہ سورج ڈلنے کے بعد ہی آتا ہے۔ پاکستان ایک خشک ملک ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جب سے یہاں امتناعی قوانین نافذ ہوئے ہیں، شاموں کا رنگ روپ ماند پڑ گیا ہے۔ سورج ڈوب جائے یا رہے، ہمیں تو چائے یا کافی کی پیالی ہی مذاکرات کرنا ہوں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اچھا جمالیاتی ذوق بھی رکھتے ہو۔ میرے تبصرے پر خوش ہو گئی تھی۔ اچھے لوگوں کا ساتھ ہو تو کام بھی تفریح بن جاتا ہے۔ چاہو تو کلفٹن پر میرے فلیٹ پر آ سکتے ہو، وہاں مہمانداری کے سارے لوازم ہوتے ہیں جو میں اپنی ڈیوٹی فری کوٹے سے جمع کرتی رہتی ہوں۔ ہم کل شام کو مل سکیں گے، میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا۔ میرے مہمانداری بھی کچھ ایسی گئی گزری نہیں ہے۔ آج شام کو اگر میرا پیشگی پروگرام طے نہ ہوتا، آج ہی تم سے ملتا، تم سے بات کر کے تم سے ملاقات کی شوق بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ ہمارا ملاقات کا مقصد کیا ہے۔ فکر نہ کرو، ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے میں بھی تھوڑے بہت اختیارات رکھتی ہوں، جن کی وجہ سے مجھے بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ پھر کل کا پروگرام کیا رہے گا؟ تمہارے شوہر شری نارائن تو دفتر کے بعد کی تمہاری مصروفیت پر متنازع نہیں ہوتے؟ میں نے محتاط لہجے میں اس سے بہت ہی ذاتی نوعیت کا سوال بھی کر ڈالا۔ فکر نہ کرو، ہم ایک دوسرے کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے میں بھی تھوڑے بہت اختیارات رکھتی ہوں، جن کی وجہ سے مجھے بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ پھر کل کا پروگرام کیا رہے گا؟ تمہارے شوہر شری نارائن تو دفتر کے بعد کی تمہاری مصروفیات پر متعرض نہیں ہوتے؟ میں نے محتاط لہجے میں اس سے بہت ہی ذاتی نوعیت کا وہ سوال بھی کر ڈالا جو کل سے میرے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ میرا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ زندگی سے بھرپور انداز میں زور سے ہنس پڑی۔ تم ان کی فکر نہ کرو، پاکستان میں اکیلی ہی آئی ہوں اور یہاں کے شب و روز میرے اپنے ہوتے ہیں۔ بس تو پھر کل دوپہر کو میں فون کر کے تمہیں پروگرام بتا دوں گا۔ میں نے کہا، فون نمبر کیا ہے
ہے تمہارا؟ اس نے روا روی میں سوال کیا تھا۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میرے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، فی الحال کام کرنے کے لیے تمہیں میری فون کالز پر انحصار کرنا ہوگا۔ یہ بات تمہیں میری مجبوری سمجھ کر قبول کرنا ہوگی۔ جب کل اپنے گھر بلا ہی رہی ہو تو آج فون نمبر دینے کیا حرج ہے؟ اس کے لہجے میں پہلی بار سرد سی سنجیدگی در آئی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری مخاطب کوئی عام سی عورت نہیں تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔